نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پچھلے ہفتے اس کے ایک ہفتے پہلے جب ہم لوگوں کا درس ہوا تھا سیرت کا، کون سا نمبر درس تھا ہمارا؟ آخری 16 نمبر تھا، جس کے اندر بات چل رہی تھی غزوہ احد کے تعلق سے. میں نے غزوہ احد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتائیں کہ یہ غزوہ شروع کیسے ہوا، کس سن کے اندر ہوا، کفار کے سپہ سالار کون تھے اور مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے. پھر جب مسلمان باہر نکل کر احد کے میدان میں آئے تو غزوے کے لیے ان کی ترتیب کیسے بنائی گئی. ترتیب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو، 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کے اوپر چھوڑا کہ آپ وہیں پر رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں. بہر کے ان لوگوں نے آپ کی بات کو یہ سمجھا کہ شروعات میں جب تک جیت نہ ہو تب تک رہنا ہے، جیت ہو جائے تو ہٹ جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو نہ مانا تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی نازل ہوئی اور کفار مکہ دوبارہ ان لوگوں پر غالب آنے لگے. اسی غزوے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کے رخسار میں چوٹ لگ گئی تھی اور آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے تھے. میں نے اینڈ وہاں پر کیا تھا کہ جب ابو سفیان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ بتاؤ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں؟ جواب نہیں دیا. پھر سوال کیا تمہارے درمیان ابو بکر صدیق ہیں؟ تو جواب نہیں دیا. پھر سوال کیا کیا عمر ابن خطاب ہیں؟ تو جواب دیا کہ کوئی جواب دینے کے لیے اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا. جب اس کے بعد انہوں نے کہا، پھر سوال کیا، تب اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ تو جن لوگوں کا نام لے رہا وہ سب ابھی زندہ اور ہمارے درمیان موجود ہیں. اس کے بعد وہ ایک چیز کہتا ہے کہ ابو سفیان ایک چیز کہتے ہیں کہ لانا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں ہے. تو ادھر سے اللہ کے نبی کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اس طریقے سے غزوے کا اختتام ہوتا ہے، یہ غزوہ ختم ہوتا ہے. غزوہ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جنہیں زخم لگے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو شہید کر دیے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تلاش کے اندر نکلتے ہیں، صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں، تو اس وقت کے اندر کچھ صحابہ کرام یا جن کے کچھ معاملات شریعت میں زیادہ واضح تھے ان کے بارے میں آپ کو ایک دو لوگوں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمیوں کو اور مقتولین کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے زید بن ثابت، نام لکھیے، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا زید بن ثابت. زید بن ثابت کو جب تلاش کیا جاتا ہے، انہیں ڈھونڈا جاتا ہے، صحابی کو کہا جاتا ہے انہیں جا کر ڈھونڈو، تو وہ اس حالت کے اندر ملتے ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر 70 زخم لگے ہوئے تھے. کتنے؟ 70. تلوار کے، نیزے کے، الگ الگ چیزوں کے 70 زخم ان کے اوپر لگے ہوئے تھے اور وہ شہید ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہیدوں کو، یعنی جتنے شہید ہوئے تھے، اب شہیدوں کی تعداد بھی لکھ لیں کہ مسلمانوں کی طرف سے 70 لوگ شہید ہوئے تھے. کتنے لوگ؟ 70 مسلمانوں کی طرف سے، اور کفار کی طرف سے 37 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا. 37 مسلمان 70 اور کفار 37، کیونکہ اس کے اندر زیادہ نقصان کس کا ہوا تھا؟ مسلمانوں کا. کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس جگہ سے ہٹنا نہیں، ان لوگوں نے جگہ کو چھوڑا تو اس کا نقصان یہ ملا کہ مسلمانوں کی شہادتیں زیادہ ہو گئی. اور جب یہ شہادتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے شہیدوں کو جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شہیدوں کو جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جتنے بھی شہید ہوئے ان سب کو ایک جگہ پر جمع کرو. اور جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی ان کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جیسے یہ ہیں قیامت کے دن ویسے ہی اٹھائے جائیں گے. ان کا خون جیسے ابھی بہ رہا ہے، قیامت کے دن خون بہتا رہے گا، پر خون تو بہتا ہوا دکھے گا لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی. یعنی خون بظاہر خون نظر آئے گا پر اس کی خوشبو مشک کی ہوگی. یہ ان کی فضیلت بتائی اللہ کے نبی نے. اور یہی عمل شہداء کے ساتھ ہوتا ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، اسے کفن الگ سے کوئی اسپیشل نہیں پہنایا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے اس جنگ کے اندر تو یہ کیا کہ جتنے شہید ہوئے تھے ان دو لوگوں کو ایک کپڑے کے اندر، یعنی ایک کفن کے اندر کتنے لوگوں کو دفن کیا گیا تھا؟ 2 کو. اور 2 ہی کو قبر کے اندر بھی دفن کیا گیا تھا، یعنی ایک ساتھ 2 لوگوں کو قبر کے اندر دفن کیا گیا تھا اس غزوے کے اندر، غزوہ احد کے اندر. اس غزوے کے اندر 2 صحابی کو ایک قبر کے اندر اور ایک کپڑے کے اندر
एक कपड़े के अंदर, एक यानी कफन के अंदर दो साहबा को एक साथ रखकर उसके अंदर दफन किया गया। और यही शोहदाए उहुद हैं कि जिनके बारे में कभी अगर आपने सुना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उहुद पहाड़ी के दामन के अंदर दफन करवाया था, इनकी कब्रों को खुदवाया था, ये दफन कर दिए गए। तकरीबन इसके कई सालों के बाद मदीना के अंदर एक सैलाब आया था। क्या आया था? सैलाब आया था मदीना के अंदर। तो सैलाब के अंदर कुछ कब्रें खुल गई थी, कुछ कब्रें खुल गई थी। तो वहां के देखने वालों ने ये कहा कि जब वो कब्रें खुली तो हमने देखा कि कब्रों के अंदर जैसा उनको दफन किया गया था सालों के बाद भी वो वैसे ही थे और उनके जिस्मों से खून बह रहा था। ये शहीदों की फजीलत इस्लाम के अंदर है कि जैसे वो थे वैसी उसी हालत के अंदर सालों के बाद भी नजर लोगों को आए। ये वही शोहदाए उहुद थे। तो जब ये मामला होता है, एक सैलाब आता है, उनके जिस्म बाहर आने लगते हैं, तो फिर इन्हें दोबारा जमा करके एक एरिया के अंदर दफन किया गया। और अगर आज आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको शोहदाए उहुद अलग से नजर आएंगे। बाकायदा बाउंड्री वॉल बनी है और बीच में इन लोगों की कब्रें बनाकर इन्हें दफन किया गया है। इसी गजवे के अंदर एक मामला एक साहबी रसूल का पेश आया था, जिनका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, मुसअब बिन उमैर। इनका मैंने जिक्र किया पहले आपको। साहबी का नाम है मुसअब बिन उमैर, नाम लिखा आपने। इनकी खासियत ये थी कि ये बहुत ज्यादा पैसे वाले इंसान थे, बहुत माल इनके पास था। माल का ये आलम था कि एक बार जो लिबास पहन लेते दोबारा उस लिबास को इस्तेमाल नहीं करते। और खुशबू ऐसी लगाते कि अगर किसी इलाके से निकल जाते तो उनकी खुशबू से उनको पहचान लिया जाता था। और आप जानते हैं कि इस्लाम लाने के बाद गज़वा उहुद के अंदर जब ये शहीद हुए तो इनकी शहादत का आलम क्या था? इनके साथी सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह की कसम इनका इंतकाल हो गया और ये हमसे ज्यादा बेहतर थे। मुसअब के इंतकाल के वक्त गुर्बत का ये आलम था कि हमारे पास इतना कफन नहीं था कि हम पूरा उसे ढांक पाते। इतना कफन था कि सर ढांकते थे तो पैर खुल जाता था, पैर ढांकते थे तो सर खुल जाता था। ये मैंने बताया था पहले आपको। ये मुसअब बिन उमैर वही हैं जो इस गजवे के अंदर शहीद हुए थे। इसी तरीके से एक औरत जिनके 4 रिश्तेदार इस गजवे के अंदर शहीद हुए थे, घर से उनके नाम का जिक्र नहीं है पर उनका वाकया चूंकि बहुत ज्यादा मशहूर हुआ कि एक अंसारी यानी मदीना की रहने वाली एक खातून थी, गज़वा उहुद चल रहा था। क्या चल रहा था? गज़वा उहुद। उन्हें एक सहाबी आकर ये खबर देते हैं कि तेरे शौहर को शहीद कर दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, शौहर को शहीद कर दिया गया। तो वो कहते हैं इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी कैसे हैं? कहा वो ठीक है। तो कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर एक आदमी आकर बताता है कि तेरे भाई को शहीद कर दिया गया। किसको? तेरे भाई को शहीद कर दिया गया। फिर कहती है इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप कैसे हैं? फिर तीसरे बार आकर बताया गया कि तेरे बाप को शहीद कर दिया गया। फिर कहती है इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहा जाता है तेरे बेटे को भी शहीद कर दिया गया। यानी एक औरत के 4 रिश्तेदार को शहीद कर दिया जाता है। चौथे की खबर के बाद ये पूछती हैं कि अल्लाह के नबी कैसे हैं? कहा वो तो खैरियत से हैं। कहा अगर आप खैरियत से हैं तो दुनिया की हर मुसीबत छोटी है। अगर आप खैरियत से हैं तो दुनिया की हर मुसीबत छोटी है। ये कहकर उन्होंने अपने सब्र का इजहार किया, अपने अकीदे का इजहार किया, अल्लाह के नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि हम आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं कि हमें आपके मुकाबले में कोई तकलीफ बड़ी नजर नहीं आती है। अब इसके बाद इस गजवे का इस तरीके से इख्तिताम होता है, इस गजवे का खात्मा होता है। इसके बाद ये गजवा अल्लाह के नबी ने किया था हमराउल असद। सिर्फ इसका नाम लिख लीजिए, हा मीम रा अलिफ और हमजा, हमरा उल असद। हमरा उल असद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गजवे के लिए निकले। 3 दिन तक एक जगह पर जाकर रुके। मकसद था कि मक्का वालों के अंदर आप पर डर पैदा हो जाए कि नहीं हम उहुद से डरे नहीं है, अभी भी हमारे अंदर ताकत और कुव्वत मौजूद है, तुम हमें डरा हुआ मत समझना। तो अपनी हैबत को दिखाने के लिए अल्लाह के नबी इस गजवे के लिए निकले थे। घर से कोई गजवा नहीं हुआ था पर 3 दिन तक आप वहां जाकर मक्का के रास्ते में रुके थे। 3 दिन वहां आपने कयाम किया था। इस गजवे का नाम गजवा हमराउल असद है। अब इसके बाद एक मामला हुआ था सन 4 हिजरी के अंदर। अभी तक हम लोग कौन से सन में चल रहे थे? सन 3 हिजरी के अंदर। सन 4 हिजरी, सन 4 हिजरी के अंदर, सन 4 हिजरी के अंदर 2 कबीले अल्लाह के नबी के पास आते हैं जिनका नाम था अज़ल और कारा। अज़ल और कारा या कारा, ऐन ज़ाद लाम अज़ल
اور قارا काफ अलीफ रा गोलता कारा, अज़्ल और कारा या कार्रा, अज़्ल और कार्रा। सन 4 हिजरी के अंदर ये लोग आपके पास आते हैं और आकर कहते हैं कि हम नए नए मुसलमान हुए हैं, हमारे पास दीन की ज्यादा तालीमात नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कुछ सहाबा को हमारे साथ भेजिए, वो हमें दीन की तालीम देंगे। सन 4 हिजरी के अंदर अज़्ल और कार्रा के कुछ लोग आए और आकर कहा कि हमारे पास कुछ सहाबा कराम को भेजिए, वो हमें दीन की तालीम देंगे, हमें दीन सिखाएंगे। तो आपने क्या किया, उनके साथ 10 सहाबा कराम को भेजा था। कितने सहाबा कराम को? 10। और उनका अमीर बनाया था मरसद बिन अबी मरसद को। मरसद बिन अबी मरसद जी। सन 4 हिजरी के अंदर अज़्ल और कार्रा के कुछ लोग अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम दीन सीखना चाहते हैं, हम दीन ज्यादा जानते नहीं है, तो हमें कुछ लोगों को हमारे पास भेज दीजिए। तो आपने 10 सहाबा इकराम को उनके पास दीन सिखाने के लिए भेजा, जिनका जिम्मेदार आपने बनाया था मरसद बिन अबी मरसद को। अब आप एक चीज यहाँ नोटिस कीजिए, बच्चे का नाम मरसद और अब्बा का नाम, देखिए उनके यहाँ सब कॉमन अनकॉमन चलता था? नहीं चलता था। आज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलता है। कई लोग अरब के अंदर अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, आयशा आयशा, एक घर के अंदर 4-4 बार एक ही नाम होता है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी नजर में नाम अच्छा होना चाहिए, अल्लाह के नबी का पसंदीदा होना चाहिए, चाहे कॉमन, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। बहरकैफ इनका मकसद था धोखे से ले जाकर सहाबा किराम को कत्ल करना। ये आपको धोखे से लेकर जाते हैं और 7 लोगों को रास्ते में कत्ल कर देते हैं। 7 सहाबा किराम को रास्ते में कत्ल कर देते हैं, एक बाकी बच जाते हैं और 2 पकड़ लिए जाते हैं। जो 2 पकड़ लिए जाते हैं सिर्फ उनके नाम आप लिख लीजिए। 7 सहाबा किराम को शहीद कर दिया गया, एक बच निकलते हैं और 2 पकड़े जाते हैं। जो 2 सहाबा किराम पकड़े जाते हैं, एक का नाम था जैद, एक का नाम था जैद बिन दसिन्ना। जैद बिन दसिन्ना, दाल सा नून गोलता, दसिन्ना, जैद बिन दसिन्ना। और दूसरे थे खुबैब या खुबाब, 2 नाम इनके आते हैं शायद। खुबाब नाम, खुबाब बिन अर्थ ज्यादा मशहूर है। खुबाब, खा बा अलीफ बा, खुबाब, ठीक है। 2 सहाबा किराम पकड़ लिए जाते हैं, इनको कैद कर दिया जाता है। हजरत खुबाब का एक बड़ा मशहूर वाकया है, इसी गजवे के अंदर जब ये इसी सफर के अंदर जब इनको पकड़ लेते हैं, कुफ्फार मक्का इनको कैद कर लेते हैं और कैद करने के बाद ये अज़ल और कार्रा वाले उन्हें भी मारने वाले थे, कत्ल करने वाले थे, पता था कि शहीद होना है। जब ये उनको शहीद करने लेके जाते हैं तो ये उनसे एक इजाजत मांगते हैं। क्या मांगते हैं? एक इजाजत मांगते हैं और कहते हैं कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। और आप जानते हैं कत्ल के पहले, शहादत के पहले अगर किसी ने नमाज पढ़ी तो वो सहाबी कौन? हजरत खुबाब बिन अर्थ, यही सहाबी जिन्होंने अपने शहादत के पहले 2 रकात नमाज पढ़ी थी। यानी इस चीज को शुरू करने वाले यही सहाबा थे कि जब पता है कि सामने मौत है तब भी क्या कर रहे हैं? 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज की इजाजत मिल गई, नमाज शुरू कर ली, पर नमाज जरा जल्दी खत्म कर दी। और नमाज खत्म करने के बाद बोलते हैं कि अल्लाह की कसम मैं नमाज जरा लंबी पढ़ना चाहता था, पर मुझे ये लगा कि तुम ये ना सोचो कि मैं मौत से डर गया हूं, इसलिए मैंने नमाज को छोटा कर दिया। देख रहे इनके अंदर क्या ईमान था, अल्लाह का क्या डर था, क्या भरोसा था, और कितनी ज्यादा इनके अंदर शजाअत और बहादुरी पाई जाती थी कि हज़रत खुबाब कह रहे हैं कि इरादा तो ये था कि नमाज जरा लंबी पढ़ूंगा, पर मुझे ये लगा कि अगर ज्यादा लंबी पढ़ूंगा तो तुझे ये लगेगा कि मैं मौत से डर गया हूँ, इसलिए मैंने नमाज को छोटी कर दिया। उसके बाद हजरत जैद को भी और हजरत खुबाब दोनों को शहीद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? शहीद कर दिया जाता है। और यही हजरत खुबाब है कि जब इनको शहीद किया जाता है तो इनकी शहादत का आलम यह था कि इन्हें बीच खंबे पर एक रस्सी से बांध दिया जाता है। क्या करते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि हजरत खुबाब को कैसे शहीद किया गया था, तो आप बताएंगे उन्हें एक खंबे से एक रस्सी से उनको बांध दिया और चारों तरफ से इस्लाम के दुश्मन नेजा यानी चाकू लेकर उनके आसपास घूमते हैं और उनके जिस्म पर वार करना शुरू कर देते हैं।
کوئی ادھر سے وار کوئی ادھر سے وار, ہر طرف سے ان پر وار کیا جاتا ہے. اور جب ایک آدمی زور سے ان کو خنجر مارتا ہے تو اس کے بعد ان سے ایک سوال کرتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ انہیں کھمبے سے باندھ دیتے ہیں اور پھر ان کو چاقو سے ان پر حملہ کرتے ہیں. اور جب حملہ کیا جاتا ہے تو ایک آدمی زور سے حملہ کر کے ایک سوال کرتا ہے کہ بتاؤ, اب تو یہ چاہتے ہوگے نا کہ تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ کو باندھ دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے. یعنی ان کی نظر میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی تکلیف آ رہی ہے, تو جب اتنی بڑی تکلیف آ رہی تو اب یہ کیا بولے گا کہ میری جگہ کون ہونا چاہیے؟ آپ سے کم ہونا چاہیے. تو خباب سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ, اب تو تم یہ چاہتے ہوگے نا کہ تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے, تو حضرت خباب یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کے نبی جہاں ہیں وہیں رہیں. اللہ کی قسم, اللہ کے نبی جہاں ہیں وہیں رہتے ہوئے ان کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. اللہ کی قسم, اللہ کے نبی جہاں ہیں وہاں رہتے ہوئے انہیں ایک کانٹا بھی چبھ جائے, میں اس بات سے زیادہ بھی اپنی جان کی اہمیت نہیں سمجھتا. یعنی تو ان کو باندھنے کی بات کر رہا ہے, میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچنے کے بدلے اللہ کے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. ہم اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہم آپ کو اتنا چاہتے ہیں کہ اپنی جان کے بدلے آپ کو کانٹا چبھ جائے, وہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کا کردار تھا, صحابہ کرام کی آپ سے محبت تھی. پر یہ معاملہ ہونے کے بعد اسی سن کے اندر ایک دوسرا معاملہ ہوتا ہے جو اس سے بڑا معاملہ تھا, جسے بئر معونہ کہا جاتا ہے. سن 4 ہجری بئر معونہ, با یا حمزہ والی اور را, معونہ میم عین واو نون گولتا, بئر معونہ, بئر معونہ. یہاں پر پھر 2 قبیلے آتے ہیں, ان کا نام تھا رعل اور زکوان. رعل اور زکوان, لکھا نام آپ نے, رعل اور زکوان. یہ تو قبیلے والے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ حافظ صحابہ کرام کو بھیجیے. کن کو بھیجیے؟ ہم نئے نئے قبیلے والے, ہمیں سکھانے والے معلم بھیجیے. تو اللہ کے نبی نے کتنے لوگوں کو بھیجا ان کے ساتھ؟ 70 صحابہ کرام کو. کتنوں کو؟ 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا تھا. یہ آپ چیز لکھیے گا, بئر معونہ سن 4 ہجری, رعل اور زکوان والے آئے, اللہ کے نبی سے کہا ہمارے ساتھ حافظوں کو بھیجیے. تو آپ نے 70 حفاظ صحابہ کرام کو کہاں بھیجا تھا؟ ان کی طرف, رعل اور زکوان کی طرف بھیجا تھا, تاکہ جا کر ان کو یہ دین سکھائیں. اور ان کا ذمہ دار بنایا تھا منذر بن عمرو کو, منذر بن عمرو کو, منذر بن عمرو, منذر بن عمرو کو ان کا ذمہ دار بنایا تھا, ان کو بھیجا تھا. اس قبیلے والوں نے بھی یہی کیا کہ ان صحابہ کرام کو لے کر گئے اور راستے میں ہی غداری کر دی اور سب کے سب کو شہید کر دیا, سب کے سب کو شہید کر دیا. اور انہی میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حرام بن ملحان, حرام بن ملحان, حرام بن ملحان. حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر ساتھ میں گئے تھے 70, ان میں یہ بھی ایک تھے. جب لے کر گئے, ان کو شہید کرنے لگے, ایک کافر نے پیٹھ کی طرف سے زور سے پیچھے سے ان کو خنجر مارتے ہیں. تو جیسے ہی خنجر لگتا ہے, یہ چلا کر بولتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دیکھیے جملہ, شہادت ہو رہی, زندگی جاری, اور کیا بول رہے ہیں؟ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں کیوں بولا یہ جملہ؟ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. شہید کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے جنت کے اندر, شہادت کا تو مسئلہ ہی الگ ہو جاتا ہے. تو ان کو شہید کیا گیا اور یہ چلا کر بول رہے ہیں فستو ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صرف ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی تک تو اس بات کی خبر پہنچا دینا. یعنی بھائی ہم کو تو 70 ہی کو ختم کر دیں گے, تو آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ تو اللہ تو کیا کرنا, ہماری خبر اللہ کے نبی تک پہنچا دینا. اللہ رب العالمین ان کی دعا کو سنتا ہے, اور وہی کے ذریعے جب یہ خبر اللہ کے نبی تک آتی ہے تب پہلی مرتبہ آپ نے قنوت نازلہ پڑھی تھی. اب سے کوئی پوچھے قنوت نازلہ پہلی مرتبہ کب پڑھی گئی تھی تو بتا سکتے ہیں باپ؟ سن 4 ہجری بئر معونہ کے واقعے کے بعد,
جب 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا دھوکے سے تو اللہ کے نبی نے 30 دن تک اس قوم پر بد دعا کی تھی. کیا کی تھی؟ بد دعا. یہ نماز آج بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. جب بھی مسلمانوں پر ظلم ہو، جب بھی ستم ہو، جب بھی پریشان کیا جائے تو یہ نماز ادا کی جاتی ہے. زیادہ تر اس کو فجر اور عشاء کی نماز میں اللہ کے نبی نے پڑھا تھا کہ عشاء اور فجر کی نارمل جیسے نماز پڑھتے ہیں پڑھتے چلے جائیں، آخری رکعت کے آخری رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی جاتی ہے. اور اسی طرح وتر کی نماز میں بھی تیسری رکعت میں رکوع کے پہلے ہوتی ہے دعائے قنوت، اور اگر قنوت نازلہ پڑھنی ہے تو اسے رکوع کے بعد پڑھا جاتا ہے. کب پڑھا جاتا ہے؟ جی تو فرض سمجھ میں آیا آپ کو؟ قنوت نازلہ کب پڑھی جاتی ہے؟ فرض نماز یا تو فجر یا تو عشاء کے اندر اور یا تو وتر کی نماز میں. اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نارمل نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہی نماز ہوتی ہے، بس آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ایک دعا مانگی جاتی ہے. صرف اتنا فرق ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی فرق نماز کے اندر نہیں ہوتا ہے. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر آتی ہے کہ رعیل اور زکوان کے لوگوں نے 70 صحابہ کرام، وہ 70 بھی نارمل نہیں تھے، حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے. ان کا مقصد کیا تھا کہ حافظوں کو ختم کر دیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، پر ایسا ہوا نہیں ہوا. انہوں نے کوششیں کی پر اللہ رب العالمین نے حفاظت کی. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر آتی ہے کہ ایسا معاملہ کیا گیا، 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے 30 دن تک اس قوم کے اوپر بد دعا کی تھی. کیا کی تھی؟ بد دعا کی تھی. قنوت نازلہ پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین انہوں نے اتنا بڑا عمل کیا ہے تو انہیں ذلیل و رسوا کر دے، اور دنیا کے اندر بھی عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی عبرت بنا دے. اس کے بعد جی میں نے آج سب سے پہلے آپ کے سامنے غزوہ احد کا اینڈ بتایا ہے، کتنے شہید ہوئے یہ بتایا ہے. اس کے بعد غزوہ رجیع یعنی جسے عجز اور کارہ کہتے ہیں وہ بتایا، سن 4 ہجری 10 صحابہ کرام کو بھیجا. اس کے بعد بئر معونہ میں کتنے صحابہ کرام بتائے میں نے؟ 70 صحابہ کرام تھے، وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے. اور ان میں وہ کون صحابی تھے جو خوش ہوئے تھے شہادت پر؟ حرام بن ملحان. اور وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے انتقال کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی شہادت کے پہلے؟ ہاں، خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد اسی سن کے اندر ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی نذیر. بنی نذیر، بنو نذیر کون تھے؟ جی اگر کبھی پیچھے کا پڑھا ہوگا تو یاد ہوگا. بنو نذیر میں نے شروعات میں بتایا تھا، مدینہ کے اندر 3 یہودیوں کے مشہور قبیلے رہا کرتے تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر. یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر. اب میں نے آپ کو شروعات میں تو یہ بتایا تینوں کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں، پر اللہ کے نبی نے تینوں کو باہر بھگایا تھا. تو کیسے بھگایا تھا وہ اب آپ کے سامنے آئے گا. سب سے پہلے وہاں سے بھگایا گیا تھا بنو نذیر کو. کس کو؟ قبیلہ بنو نذیر کو. بنو نذیر جس علاقے کے اندر رہا کرتے تھے وہاں انہوں نے قلعہ بنا رکھا تھا. کیا بنا رکھا تھا؟ آج بھی اس کے نشانات مدینہ کے اندر مسجد قباء کا جو علاقہ ہے نا، مسجد قباء کے آس پاس کا جتنا علاقہ ہے تقریباً یہودیوں کا بیلٹ تھا. اور آج وہاں پر شیعہ رہتے ہیں. کون رہتے ہیں؟ زیادہ تر شیعہ جو ہے اسی بیلٹ میں رہتے ہیں جہاں پر پہلے کون رہا کرتے تھے؟ یہودی رہا کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں کی ہی فکر اور یہودیوں کی اولادیں ہیں. تو آج وہ وہیں رہتے ہیں جہاں پہلے یہود رہتے تھے. اور آج بھی وہاں کے علاقوں کے اندر بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کے جو قلعے تھے اس کے نشانات موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. تو اللہ کے نبی نے اسی سن کے اندر اس غزوہ بئر معونہ اور رعیل اور زکوان کے معاملے کے بعد اللہ کے نبی نے غزوہ کیا تھا جس غزوے کا نام تھا غزوہ بنو نذیر. ان کا جرم کیا تھا؟ یہ غزوہ کیوں ہوا تھا؟ جی یہ غزوہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ بنو نذیر کا کام تھا بھائی. اللہ کے نبی میں نے آپ کو بتایا جب مدینہ آئے تھے تو آپ نے سب سے کیا کیا تھا؟ معاہدہ کیا کیا تھا کہ بھائی تم ہمیں ڈسٹرب مت کرنا، ہم تمہیں نہیں کریں گے، تمہاری زندگی تمہاری جگہ، ہماری جگہ، بس ہمارے دشمن کا سپورٹ کبھی بھی مت کرنا، ہمارے خلاف سازشیں مت کرنا. پر بنو نذیر نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کو اپنے گھر دعوت پر بلایا کہ آپ ہمارے گھر کھانا کھانے آئیے، اور مقصد تھا کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر آپ پر گرائیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے. یعنی آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی ان لوگوں نے. غزوہ بنو نذیر قبیلے والوں نے یہ سازش کی کہ اللہ کے نبی کو دعوت پر بلاتے ہیں، آپ دعوت پر آئیں گے. اور آپ نے دعوت کے لیے ہاں بھی کہہ دیا تھا، پر جب آپ کو وحی کر کے یہ بتایا گیا کہ اصل میں دعوت پر نہیں بلایا ہے، ایک آدمی اوپر تیار ہے کہ جب آپ بیٹھو گے تو آپ پر ایک بڑا پتھر پھینک دے گا اور آپ کو ختم کر دے گا، آپ کو قتل کر دے گا، اس مقصد سے ان لوگوں نے بلایا ہے.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقصد پتا چلتا ہے تو آپ باقاعدہ صحابہ کرام کو ریڈی کر کے غزوے کے لیے نکلتے ہیں کہ کتنی بڑی سازش، نبی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، نبی کے لیے سازش کرتے ہو، تو باقاعدہ اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا اور غزوہ بنو نذیر کے لیے آپ نکلے۔ آپ نے بنو نذیر کے قلعے کا کتنے دن تک؟ 6 دن تک محاصرہ کیا۔ کتنے دن تک؟ 6 دن تک محاصرہ کیا، یعنی اس کو آس پاس سے گھیر کر رکھا کہ بھئی نکلنا تو پڑے گا، جائیں گے کہاں؟ کھانا پانی جب ختم ہو جائے گا تب کہاں آنا پڑے گا ان کو؟ باہر آنا پڑے گا۔ تو 6 دن تک اللہ کے نبی نے محاصرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے دل کے اندر اتنا ڈر ڈالا کہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم گھر چھوڑ کر یہاں سے جانے کو تیار ہیں، پر جانے کے پہلے ایک حرکت یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے گرا دیتے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ مسلمان گھروں سے فائدہ نہ اٹھا پائے، جتنے جھاڑ تھے وہ کاٹ دیتے ہیں، گھروں کو گرا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی اچھی چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اس طریقے سے بنو نذیر، قبیلہ بنو نذیر کو سن 4 ہجری میں مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا، انہیں نکال دیا گیا، اور ان کے واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے پورے واقعے کا ذکر کیا ہے، سورہ حشر کے اندر۔ تو بہر کے سن 4 ہجری کے اندر میں نے آپ کو بتایا کچھ بڑے معاملات جو ہوئے، عجل اور قارہ کا معاملہ، بئر معونہ کا واقعہ اور غزوہ بنو نذیر، کہ ان لوگوں نے جب آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اتنا بڑا جرم کرنے کی کوشش کی، معاہدہ توڑنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو بتایا، آپ وہاں گئے، 6 دن تک آپ نے محاصرہ کیا۔ 6 دن محاصرہ کرنے کے بعد یہ لوگ ایگری ہو گئے جانے کے لیے، انہیں نکالا گیا۔ نکلتے وقت انہوں نے اپنے گھروں کو توڑ دیا تاکہ مسلمان ان کے گھروں سے فائدہ نہ اٹھا پائیں، اور یہ سارا کا سارا واقعہ ربیع الاول سن 4 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ ربیع الاول 4 ہجری کے اندر۔ عربی میں مہینے یاد ہے آپ کو؟ بولیے تو عربی میں مہینے کے نام، وہ جو ایک ساتھ بولتے ہیں نا آپ لوگ ہمیشہ، وہ بولیے۔ ہاں جلدی، کون کس کو یاد ہے سنا سکتے ہیں جلدی سے؟ چلیے کوئی ایک بولیے تو، کوئی ایک بولیے۔ ہاں 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 رمضان، ہاں 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 ہاں، اور کسی کو یاد نہیں ہے؟ اور کس کو یاد ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ دنیا بھر کا علم آپ لوگوں کے پاس ہے، اور عربی میں مہینے یاد نہیں ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ عربی کے مہینے ہیں جو آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے، کیونکہ اسلامی تاریخ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی آپ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے اگر توفیق دی اس کے بعد اگر آپ خلفائے راشدین کی سیرت پڑھیں گے، بنو امیہ پڑھیں گے، بنو عثمانیہ پڑھیں گے، پورے تاریخ اسلام کو آپ پڑھیں گے، تو ہمیشہ تاریخ کون سے مہینے سے چلتی ہے؟ اسلامی مہینے سے۔ اگر اسلامی مہینے یاد نہیں تو آپ تاریخ کو سمجھ پائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ مہینے کے نام یاد ہونا چاہیے۔ بہر کہ میں نے آپ کے سامنے سب سے اینڈ میں، سب سے اخیر کے اندر اپنے درس 16 نمبر 10 سے لے کر 17 تک غزوہ احد کا تذکرہ کیا، کیونکہ چونکہ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا غزوہ تھا، اور اس غزوے کو ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ سوچیں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان آپ کے لیے وقف کر دی، اپنا مال آپ کے لیے وقف کر دیا، اپنا سب کچھ آپ کے آگے رکھ دیا، صرف آپ کی ایک بات نہ مانی اور اللہ ان سے، سوچئے ہم زندگی بھر آپ کا باتوں کو اگر نہیں مانے تو اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج جو ظالم آپ کے اوپر مسلط ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، ورنہ ان کی کیا اوقات اور طاقت ہے؟ بھئی فرعون نہ بچا، نمرود نہ بچا، شداد نہ بچا، تو ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ یہ ہماری بے عملی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس غزوے کے اندر، غزوہ احد کے اندر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بچو۔ اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا
عذاب آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کا ذکر کیا تو کئی جگہ اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کو بھی بتایا, کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے نبی کی پیروی کرنا, اگر تم اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانو گے, نافرمانی کرو گے, تو اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آئے گا, تم ذلیل ہو جاؤ گے, تم رسوا ہو جاؤ گے. اس پورے غزوے کے اندر میں نے کچھ اسپیشل صحابہ کرام کا آپ کو ذکر کیا, ان کی شہادتوں کا ذکر کیا. جیسے میں نے ذکر کیا تھا حضرت حنظلہ بن ابی عامر کا, کیا خاصیت تھی ان کی؟ کسی کو کچھ یاد نہیں ہے. ہاں اور عبداللہ بن جہش, مشہور دعا بتائی تھی میں نے ان کی, انہوں نے دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ, ہاں ماشاء اللہ, یہ سب یہ تاریخ ہے جو آپ کو یاد رکھنا اور اپنے بچوں کو سنانا ہے, واقعات آپ کو اپنے گھر والوں کو سنانا ہے واقعات. اسی کے بعد اس غزوے کے اندر میں نے آپ کے سامنے ایک صحابی کا ذکر کیا کہ مال اور دولت کی ایک دم فراوانی کا عالم اور اینڈ میں کیا تکلیف کا عالم تھا. کون تھے وہ صحابی؟ مصعب بن عمیر. اور میں نے ایک عورت کا تذکرہ کیا کہ ان کے کتنے رشتے دار شہید ہوئے تھے, اور جب چاروں کی خبر آئی تو انہوں نے کیا کہا اللہ کے نبی کے بارے میں جاننے کے بعد, کہ اگر آپ خیریت سے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے حمراء الاسد کا ذکر کیا, اس کے بعد غزوہ رجی کا ذکر کیا جس کے اندر عزل اور قارہ کا ذکر کیا. اس میں نے اسپیشل ایک صحابی کے بارے میں بتایا, حضرت خباب کے بارے میں, کہ انہوں نے اپنے شہادت کے پہلے کیا اجازت مانگی تھی؟ 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی تھی. اور نماز کے بعد ان کو جب پکڑ کر مارنے کی کوشش کی گئی, تب جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی جگہ اللہ کے نبی کو رکھ دیا جائے, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ مطلب ان کی نظر میں ان کی جان اللہ کے نبی کے پیر میں کانٹے سے زیادہ قیمتی نہیں تھی. وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا عزت بخش سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے. اس کے بعد میں نے بتایا ایک صحابی جن کو پیٹ میں خنجر مارا گیا اور وہ خوش ہو گئے تھے, حضرت حرام بن ملحان, کہ جب ان کو پیٹ پر خنجر مارا گیا تو انہوں نے کہا فستو و رب الکعبہ, ترجمہ اور اس کے بعد قنوت نازلہ سب سے پہلے اسلام میں کب پڑھی گئی؟ سن 4 ہجری. رعل اور زکوان کے واقعے کے بعد کتنے دن پڑھی تھی اللہ کے نبی نے؟ اچھا, اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ گھر میں پڑھیں گے قنوت نازلہ تو کیسے پڑھیں گے؟ فرض نماز پڑھیں گے, آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قنوت. اس کے بعد میں نے بتایا غزوہ بنی نذیر. بنی نذیر کون تھے؟ یہودیوں کا ایک قبیلہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ کر کے رہا کرتے تھے. انہوں نے کیا عہد شکنی کی تھی, کیا غلطی کی تھی؟ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی تھی. تو اللہ کے نبی نے ان کا حصار کتنے دن تک کیا تھا؟ اور جب حصار کے بعد یہ لوگ ڈر گئے, خوف آ گیا, نکلنے لگے, تو کیا کر کے نکلے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کا ذکر قرآن میں کہاں کیا ہے؟ سورہ حشر کے اندر. اب انشاءاللہ یہ یہاں پر یہ والا واقعہ بنو نذیر کا مکمل ہوا. اس کے آگے کی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے آئے گی. اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا